یہ جہیز اور ڈیمانڈ کی چیزیں نہیں، اللہ حفاظت کرے۔ شادی کو سادی بناؤ، کتنی بے شرمی بے حیائی کے ساتھ لوگ مانگ مانگ کر کھاتے ہیں، لوگوں کا خون چوستے ہیں۔ جہیز کی رسم سے لوگ کتنا لوٹتے ہیں لڑکی گھر والوں سے، جہیز مانگتے ہیں۔ یہ مصیبت شادی سے نہیں شروع ہوتی، جہاں سے منگنی کرتے ہیں وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ نسبت کے نام سے بڑے بڑے رسم کیے جاتے ہیں، اب تو بہت فیشن بن چکا ہے۔ شادی محل بک کیے جاتے ہیں، 1000 لوگوں کو 500 لوگوں کو جمع کر کے بڑے گرینڈ کے ساتھ نسبت کیے جاتے ہیں۔ اب غریب دیکھتا ہے تو اس کا دل بھی ایک دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، میں بھی اپنی بچی کی نسبت ایسے ہی کیا کروں۔ نسبت کے نام سے کتنے رسم و رواج ہم نے انجام دے دیے، کیا یہ سب ذمہ دار ہم نہیں ہو سکتے؟ کہ اللہ کے پاس پکڑے نہیں جائیں گے؟ نسبت کے نام سے کتنے لاکھوں روپے لٹاتے ہیں، اور لڑکے گھر والے ڈیمانڈ کر کے لیتے ہیں کہ نسبت کی مناسبت سے 10 جوڑے دیا کرو، اتنے تحفے تحائف دیا کرو، اور اس کے بعد شادی کی ڈیٹ فکس کی جاتی ہے، اس کے لیے ایک پارٹی رکھی جاتی ہے، اور اس کے بعد جہیز کے نام سے یہ بیرو دو، وہ پلنگ دو، یہ واشنگ مشین دو، یہ فریج دو، یہ لمبی لسٹ موجود ہے۔ اتنا ہی نہیں ہے، عورتوں کی ایک جماعت بھکاری بن کر جاتی ہے لڑکی گھر والوں کے پاس۔ ہمارے گھر آنے والی بہو کو آپ کتنے زیور ڈالو گے؟ عجیب، ان کی بیٹی ہے، اپنی مرضی سے جتنا چاہے وہ زیور ان کو تحفے میں دے سکتے ہیں۔ آپ کو 1 روپے بھی پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ اگر آپ پوچھتے ہیں تو بھکاری، اس سے بہتر ہے کہ مسجد کے باہر گیٹ میں پلیٹ رکھ کر کھڑے ہو جاؤ، سب چندہ دیں گے، وہ چندے سے اپنے بیٹے کی شادی کرو۔ بے شرمی کی حد ہو گئی، بے حیائی کی حد ہو گئی۔ بند کمرے میں بھکاری کی طرح مانگتے ہیں عورتیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں اتنے زیور ڈالو، اتنے گرام زیور ڈالو، تبھی ہم شادی کو مانیں گے، تبھی ہم رشتے کو مانیں گے۔ لڑکا بھی مرد ہو کر نامرد کی حیثیت رکھتا ہے، مرد رہ کر بھی وہ نامرد ہے جو بھیک مانگتا ہے لڑکی گھر والوں سے، وہ نامرد ہے، بے حیا ہے، بے شرم ہے، جو مانگ مانگ کر کھاتے۔ یاد رکھنا، جو چیز ڈیمانڈ کر کے، ظلم کر کے، ستا کر کے لی جانے والی چیزیں سب حرام کے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، اس محفل میں اگر کسی نے مانگ کر ظلم سے لیا ہو تو اسے واپس کر دو، ورنہ اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے۔ کل قیامت کے دن لڑکی کا باپ ہوگا، لڑکی ہوگی، گریبان پکڑیں گے آپ کے، کتنے ظلم ڈھاتے ہو۔ وہی مہر کوئی پوچھ کر نہ دیکھے، مہر یہ اپنی مرضی سے فکس کریں گے، حالانکہ مہر تو لڑکی کا حق ہے، وہ ڈیمانڈ کرے مجھے اتنا مہر چاہیے۔ آج تو وہ بھی ہم دبا دیے ظلم، وہ بھی ہم اس کو کچل دیے، بس اپنی منمانی سے مہر فکس کر لیے۔ عرب کا کلچر سبحان اللہ آج بھی دیکھو کہ عورت جناب فکس کرتی ہے مجھے اتنا مہر چاہیے، منیمم 5 لاکھ روپے 6 لاکھ روپے ڈیمانڈ کرو، تب چلتا معلوم ہوتا کہ شادی کیا حقیقت ہوتی ہے، لڑکی کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ ٹیشو پیپر کی طرح نہیں ہے لڑکی کہ آپ جو نکاح کر لے اسے چھوڑ دے، اسے پھینک دے، ایسا نہیں ہے۔ قدر کرو، یہ رشتے زوجیت کوئی کھیل نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے، اس کی تقدس کا پامال مت کرو۔ میں سارے ذمہ دار والدین سے گزارش کرتا ہوں، اپنے بیٹوں کی شادی سمپل کراؤ، سادگی سے کراؤ۔ یہ جہیز اور یہ ڈیمانڈ کرنا، زیورات مانگنا، پراپرٹی مانگنا، بینک بیلنس مانگنا، زمینیں جائیداد ہڑپ کرنا، منہ مارنا، یہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اس چیز کو روک دو، ختم کرو۔ اگر گھر کے بڑے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کے اندر بھی صفت پیدا ہوگی، ورنہ تو آپ قبر میں چلے جائیں گے۔ یہ بدعت، یہ خرافات جیسی چیزیں آپ کے جانے کے بعد بھی باقی رہے گی۔ اور نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ وہ اس معاملے میں اپنے والدین سے لڑنا چاہے تو لڑیں کہ میری شادی ہوگی تو سمپل ہوگی۔ یہ مانگنے کی، یہ بھکاریوں کی طرح ہماری عادت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے گھرانے میں میں اپنے پیر میں کھڑے ہو کر میں اپنے پیسوں سے اپنی بیوی کے لیے جو چیزیں میں لے کر دوں گا، میں مرد ہوں، میں دینے کے لائق ہوں، یہ نوجوان کھڑے ہو جائے، تب انشاءاللہ لڑکیوں کی شادی انشاءاللہ آسان ہوگی۔ ورنہ افسوس ہوتا ہے 30 سال گزر جاتی ہے، 35 سال گزر جاتی ہے، بیچاری کی کنواری لڑکیاں بیٹی گھر میں بیٹھی ہیں لیکن رشتے نہیں آتے، کیونکہ ہم نے ڈیمانڈ ایسے رکھے ہیں، شادی کو اتنی مشکل بنائی ہے۔ تو لہٰذا نکاح کے تعلق سے، شادی کے تعلق سے کچھ 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کئی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ معاشرے میں جو بے حیائی ہے، بد اخلاقی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرمائے۔ اللہ رب العالمین جہاں بھی اختلافات ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، اللہ ان کو ختم فرمائے۔ سکون اطمینان کی زندگی اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ جہاں پر اختلافات ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پر الفت و محبت پیدا فرمائے۔ آمین۔